تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں ڈرایا گیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تم سے پہلے لوگوں کے پاس بھی ڈر سنانے والے جن علاقوں میں آئے، یہاں عرب میں اگر نہیں آیا تو یہ تمہارے لیے سنایا گیا ہے، اور اس امید پر کہ تم ہدایت پاؤ، راہ پاؤ۔ ڈر جو ہوتا ہے نا، ڈر، خوف، یہ انسان کو سنبھلے ہوئے رکھتا ہے۔ جن کو خوف نہیں ہوتا وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور پھر غلطیاں کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، چلنے میں، بات کرنے میں، لین دین کرنے میں، رشتے ناطے میں۔ خوف ہوتا ہے تو انسان سنبھل کر بولتا ہے، سنبھل کر چلتا ہے، سنبھل کر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈر کیوں بتایا گیا؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے فرمان کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق چلو گے، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر تم نے اللہ کا، اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں خرابیاں آئیں گی، پھر تمہیں ان کا انجام بھگتنا ہوگا، کیونکہ غلطی کرو گے تو پھر اس کا انجام تمہارے سامنے آئے گا۔ بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اپنے اعمال سے ڈرتا ہے کہ کہیں ان کا نتیجہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ یہاں تک باتیں کی گئی۔ تو انسان کے اندر خوف ہو تو سنبھلا رہتا ہے، میں فلاں چیز کھاؤں گا میرا نظام بگڑ جائے گا، میں اگر احتیاط سے نہیں چلوں گا ٹھوکر لگ جائے گی، گر جاؤں گا، زیادہ بلندی پہ جاؤں گا، اپنا توازن، بیلنس نہیں رکھ سکوں گا۔ تو انسان میں خوف، جسمانی، اخلاقی، ایمانی، عقلی، مختلف اس میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ سنبھلتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے۔ آپ کو سہارا لینا پڑے سہارا لیتے ہیں، اسی طرح ضرورت پڑے مشورہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے رہنما بن کر آیا، رسول بھیجے گئے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو ہمیں ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کیا ہم سمجھدار کہلائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو استفادہ کریں۔ استفادہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن کو پڑھیں گے، پڑھ کر سمجھیں گے تو سمجھ کر ہی عمل کر سکیں گے۔ پڑھیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا، سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم پر وہ باتیں کھلیں گی نہیں۔ تو جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے آسانی کی گئی، ترجمے کر دیے گئے، تفسیر بتا دی گئی، بیان کیا گیا۔ پھر بھی توجہ نہ دیں تو حیرانی کی بات، آپ کے جسمانی نظام میں گڑبڑ ہو جائے۔ انسان کے جسم کا ایک درجہ حرارت، ٹیمپریچر ہے کہ باڈی میں اتنا آپ کے اندر گرمی، حرارت رہتی ہے۔ وہ 2 ڈگری بڑھ جائے، 100 ڈگری پہ چلا جائے، اس کو آپ کہتے ہیں بخار ہو گیا۔ وہ زیادہ بڑھ جائے تو وہ جو 96 97 ڈگری ہے وہ تنگ نہیں کرتا، یہ جو 2-3 ڈگری بڑھ جاتا ہے آپ کے لیے کتنی مشکل کر دیتا ہے۔ درد ہو جائے، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ سر درد ہو، پاؤں میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، آپ کے جسم کو تکلیف ہو، آپ کو مزہ نہیں رہتا، آپ بیزار سے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے آپ اکتائے ہوئے لگتے ہیں۔ تو ایک انسان جب جسمانی تکلیف پر یہ حال ہوتا ہے تو ایمانی اور اخلاقی، روحانی، پھر اس کو اس کا بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں اگر فرق آئے گا تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ہدایت لے کر چلتے ہیں، اس پر صحیح عمل کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، اس کو سمجھا، پڑھا، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا۔
اچھا، اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو روز پڑھا جائے. کیا حق ہے؟ کیوں کہلوا رہا ہوں آپ سے؟ یاد ہو جائے آپ کو. ایک دن میں ختم کریں، ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں کریں، 2 دن میں نہیں تو 3 دن میں کریں. 7 منزلیں ہیں، 7 دن میں کریں. آپ ایسا نہیں کرتے، نہ 1 دن میں، نہ 2 دن میں، نہ 3 دن میں، نہ 7 دن میں، مہینے میں بھی نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں کھولتے ہی رمضان میں ہے، 1 بار پڑھ لیا، 2 بار پڑھ لیا. بس سمجھنے کی جہاں تک ضرورت ہے دھیان ہی نہیں دیا. بس جتنا یاد ہے نماز کے لیے 7 سورتیں یاد کر لی، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ توجہ ہی نہیں دی. باقی کتابوں کو، کہیں فیکٹری میں ملازم ہیں وہاں کے قوانین کو، کسی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی چیزوں کو، دوسری اپنے کاروبار کی، وہ تفصیلات جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نقصان نہ ہو جائے. تو جو ان چیزوں پر اتنی توجہ، تو اپنی زندگی، اپنے جسم، اپنے آپ پر کتنی توجہ. اور اس کے لیے قرآن موجود ہے، مگر ہم توجہ دیتے نہیں. تو ہماری یہ غفلت، یہ جو ہم بے توجہی کرتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ آتا، مسائل ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پھر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سے لو لگائیں تو پھر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے. بلند مرتبے، عزتیں، رتبے، شان، کمالات کب ملیں گے؟ جب اللہ سے وابستہ ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں جی وقت خراب ہو گیا، میرا وقت اچھا نہیں ہے. تو جس نے وقت بنایا ہے اس سے تعلق جوڑ لو تاکہ وقت کبھی خراب ہی نہ ہو. اس وقت بنانے والے سے تعلق جوڑ لو. جتنی تلاش رزق کی ہے، رزق دینے والے سے اتنی محبت کر لو، کرم ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ہم بعض جگہ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، غافل رہتے ہیں. اور جب تھوڑا بہت ہوش آنے لگتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر محنت نہیں ہوتی ہے. تو جو قرآن کے خلاف کرے گا اس کو درجہ مرتبہ مل سکتا نہیں ہے. اللہ تعالی کا قرب، نزدیکی مل سکتی نہیں. اور یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس میں اس کے لیے پھر فائدہ رہتا نہیں ہے. تو جو یہاں سنبھل جاتے ہیں آخرت میں فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا، مگر بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے، نبی کی زیارت نہیں کر سکے. حضور ان کے شہر کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. اپنے پیارے حضرت علی اور حضرت عمر سے فرمایا تم میرے اس یار سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. وہ حضرت اویس قرنی کیا کرتے تھے؟ ساری رات قیام، رکوع، سجدے میں گزار دیتے تھے. مہربانی. ایک رات قیام میں، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں. ان دے ساری رات لگا رہتا ہے، جسم کو بھی تھوڑا سا آرام پہنچا. تو ماں کو کیا جواب دیا؟ ماں 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر ابھی اس کو آرام دے دیا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. یہ سمجھداری کی باتیں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن ہم سن کر بھی اس کو نہ سمجھیں، عمل نہ کریں تو بتائیے پھر ہم سمجھدار کیسے ہو سکتے ہیں؟